السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھپھو میں نے مر جانا ہے اب، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، فائزہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ ایک چاکلیٹ بھی نہ دیتے پھپھو، کبھی اسائنمنٹ بھی نہ بناتے، بھلے مجھ سے عشق بھی نہ کرتے پھپھو۔ پر وہ روتے ہوئے اس کا بولنا مشکل ہوا تھا۔ فائزہ نے ردا کو دیکھا تھا جو کب سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے کڑی نظروں سے گھور کر اس کے بکھرے وجود کو خود میں سمیٹا تھا۔ وہ سوتن تو نہ لاتے مجھ پر، میری اپنی بچپن کی بیوی ہونے کا بھی خیال نہیں آیا۔ لوگوں کو شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی سے مر مٹنے والا عشق ہو جاتا ہے، اور یہاں 20 سالوں سے ایک چھوٹا سا پیار تک نہیں ہوا انہیں مجھ سے۔ ردا سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہوئی تھی اب۔ فائزہ نے دانتوں میں لب دبائے ہنسی روکی تھی۔ میری جان، وہ تم سے محبت کرتا ہے، میرا یقین کرو۔ فائزہ نے اس کی آنکھیں پونچھ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ اب کہ ردا نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ محبت پھپھو، ساری زندگی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ لوگ اپنے منگیتروں سے ڈیٹے مارتے ہیں، انہوں نے کبھی پیار سے دیکھا تک نہیں۔ آپ محبت کی بات کرتی ہیں، ایک نمبر کے کھڑوس اور سڑیل ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پونچھ سے ناک رگڑنے کو تھی جب ردا نے اسے گھوڑی سے نوازتے ہوئے ٹیشو پکڑایا تھا۔ اس کی بات پر فائزہ نے کہکا لگایا تھا، دیکھا دیکھا پھپھو، یہ بچپن سے ہی میرے اتنے ہینڈسم بھائی کو سڑیل خلوص نہ جانے کیا کیا کہتی آئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ردا سے اپنے بھائی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہینڈسم ہونے کا مجھے اچار ڈالنا ہے کیا؟ جب ان کو محبت نہیں کرنا آتی تو؟ اس کی بات پر فائزہ نے ایک اور کہکا لگایا تھا، ابھی تم نے ہی تو کہا ہے وہ نائمہ سے عشق فرما رہے ہیں۔ فائزہ نے اسے چھیڑا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ سچ میں چھڑ جائے گی۔ پھپھو، میں ان کو اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے ویسے بھی نائمہ کا اچھا خاصا دماغ درست کر دیا ہے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی اب کہ مضبوطی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں چونکی تھی۔ کیا کیا تم نے ہیر؟ ردا کو اس سے کسی بھی عقل مندانہ حرکت کی امید تو نہیں تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے دل میں خدشے لاحق ہوئے تھے۔ میں بتاتا ہوں محترمہ ہیر، انعام علی کا عالی شان کارنامہ فواد کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا میری بچپن کی بیوی نے۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا آگے بڑھا تھا، اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ پھپھو، وہ ہمیشہ کی طرح جائے پناہ ڈھونڈتی فائزہ میں چھپنے کو تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ گرنے سے بچنے کے لیے ہیر نے اسی کا مضبوطی سے ہاتھ تھاما تھا۔ آرام سے ارحم، کیا کر رہے ہو؟ فائزہ آگے بڑھی تھی، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اس کے دونوں بازو بے دردی سے تھامتا اسے خود سے قریب کیے گھور رہا تھا۔ ردا نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے تھے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ نائمہ سے بولو۔ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دیتا ڈھاڑا تھا۔ ایک لمحے کو ہیر کا ننھا سا دل کانپا تھا، اسے اپنے بازو میں اب تکلیف ہونے لگی تھی۔ خود آپ میرے ہوتے ہوئے بھی اس سے عشق فرما رہے ہیں اور میں خاموشی سے آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ بے خوفی سے چیخی تھی۔ وہ اس بار سچ میں شعلہ میں گھرا تھا۔ بند کرو بکواس ہیر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دانت پیستے ہوئے چلایا تھا۔ آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے کو تھی۔ ارحم، چھوڑے اسے، کیا کر رہے ہو؟ فائزہ نے اس کی آہنی ہاتھوں کی گرفت سے اس کے نازک بازو کو چھڑوانا چاہا، لیکن بے سود۔ پھپھو، اس بار آپ بیچ میں نہیں آئیں گی، آپ کو نہیں پتا کیا بکواس کی ہے اس نے نائمہ سے؟ میں اس سے عشق کرتا ہوں، اپنی اس کم عقل بیوقوف بیوی کو چھوڑ کر اس سے شادی کر رہا ہوں۔ وہ اسے دوبارہ سے جھٹکا دیتا ہوا بولا، اب کہ ہیر کی چیخ کے ساتھ اس کی بھی برآمد ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو ارحم؟ جنگلی ہو تم؟ ایسے پکڑتا ہے کوئی کسی لڑکی کو؟ ہٹو یہاں سے! اب کہ انہوں نے اسے دھکا دیتے ہوئے اس کی سخت گرفت سے ہیر کو چھڑایا تھا، جو تڑپتی ہوئی ان میں سمٹی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہیر کا بازو سہلائے تھے۔ میں نے کہا تھا نا یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آج تایا ابو اور ابو سے بھی مجھ سے شادی سے انکار کر رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے۔ وہ فائزہ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ارحم حسن کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ ایک منٹ،
پھر سے بولنا۔ وہ پھر سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تھا جب فائزہ نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ ایک منٹ پھپھو پوچھے تو اس سے کس نے کہا میں ان محترمہ سے شادی کرنے پر معافیاں مانگ رہا تھا؟ وہ پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ پینو نے مجھے بتایا یہ تایا ابو سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ یہ مجھ سے شادی نہیں بلکہ نائمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فائزہ کے سامنے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے یہ آخری بات اس نے خود سے بڑھائی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ وہ دھاڑا تھا جسٹ شٹ اپ ہیر۔ وہ غیظ و غضب میں اپنا بایاں ہاتھ ہوا میں بلند کر گیا۔ مارنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ ہوش میں آؤ ارحم، انہوں نے اب کے ناگواری سے اس کے بلند ہاتھ کو تھامتے ہوئے پیچھے جھٹکا تھا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے ہیر کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کا رخ موڑا تھا۔ بیوی ہے وہ فواد کی، ناراضگی چل رہی ہے دونوں کی۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو میں ان کی صلح کروانے کے لیے اپنے لیے عذاب پیدا کر گیا۔ دو کوڑی کی عزت نہیں رہنے دی اس نے میری۔ اس کی دھاڑ سے اس کی بات پر ہیر نے فائزہ کے سینے پر آنکھیں مینچ لی تھی اور پھپھو اپنی اس بے وقوف عقل سے پیدل بھتیجی کی عقل کا اندازہ لگا لیں۔ پروین بانو عرف پینو کی باتوں میں انہیں یقین ہے پر میری نہیں۔ وہ اس پر ایک افسوس بھری نظر ڈالتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے مستقل رونے پر فائزہ اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ پھپھو کیا میری صرف اتنی غلطی تھی؟ پھپھو ساری زندگی وہ مجھے ڈانٹتے آئے ہیں، کبھی پیار سے بات نہیں کی انہوں نے مجھ سے۔ وہ اس کے بازو پر پین کلر آلمنٹ لگا رہی تھی جہاں اس کی سخت گرفت کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اب اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ اب کے ان کی گود میں سر رکھے سوں کر رہی تھی۔ اللہ نے بچپن سے شوہر والا تو بنا دیا، شوہر کا پیار نہیں لکھا میرے نصیب میں۔ وہ بڑی بھوڑیوں کی طرح خود پر افسوس کرتی ہوئی بولی۔ فائزہ کو جہاں ہنسی آ رہی تھی وہیں وہ دہل سی گئی تھی۔ اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہتے، ابھی تم دونوں کی زندگی شروع کہاں ہوئی ہے، دیوانی نہ ہو تو۔ انہوں نے اس کے سر پر چپیٹ ماری تھی۔ کیا فائدہ پھپھو، اب ان کو اچانک سے مجھ سے عشق نہیں ہو جائے گا؟ رخصتی ہو جائے گی، بچے بھی ہو جائیں گے، ساری زندگی بنا عشق کے گزر جائے گی۔ اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچنے پر فائزہ کا قہقہ جاندار تھا۔ اوہ تو محترمہ عشق کو چھوڑ کر بچوں تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی تھامی تھی اور اپنی ہی بات میں چھپی تھی۔ تو میری دیوانی بھتیجی، میرے نکمے بھتیجے کو سکھا دینا عشق کرنا۔ ان کی بات پر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ مشکل ہے پھپھو، بلکہ ناممکن۔ میں نے سوچا ہے چلو مجھ سے نہ سہی نعمہ سے ہی سہی، میرے دل کو اطمینان تھا چلو کم سے کم انہیں محبت کرنا تو آتی ہے، میرے ساتھ رہ کر عشق کرنا بھی سیکھ جاتے، پر وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں پھپھو۔ وہ افسوس سے دائیں بائیں سر ہلاتی بولتی۔ ان کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی تھی۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ریلیشن میں چھپ چھپ کر کبھی پھول کبھی چاکلیٹ دینا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ان سے تو ایک پتے کی بھی امید نہیں ہے مجھے۔ اس کی معصومیت پر انہیں ارحم حسن کی قسمت پر رکش آیا تھا۔ کبھی میری اسائنمنٹ بنانا، میں نے سوچا تھا صبح اٹھوں گی تو وہ میرے ہاتھ میں اسائنمنٹ دے دیں گے، جاؤ ہیر آج سبمٹ کروا دینا۔ اس کی بات پر انہوں نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ وہ آج پورے موڈ میں تھی اس کی ساری شکایتیں درج کروانے کے، اور وہ بڑی محبت سے اپنی کچھ دیوانی اور کچھ بے وقوف بھتیجی کی اپنی سڑیل بھتیجے کے خلاف پیار بھری شکایت سن کر مسکرا رہی تھی۔ لیکن پاس بٹھا کر کرواتا ہے نا، تو تمہاری کسی دوست کے فیضی نے کبھی ان کی پڑھائی میں اتنی فکر کی ہے؟ وہ تمہاری اسائنمنٹ، تمہارے ویکلی منتھلی ٹیسٹ کے لیے تم سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تمہارے رزلٹ والے دن وہ کھانا نہیں کھاتا جب تک تمہارا رزلٹ نہ دیکھ لیں۔ وہ اب کے بالکل چپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میری جان، زندگی ناول ڈراموں فلموں سے کہیں ہٹ کر ہوتی ہے، اکثر بہت تلخ ہوتی ہے، پر انہیں تلخ پلوں میں ہمیں خوشی کے کچھ پل چرانے پڑتے ہیں ہیر۔ وہ پل کے چپکائے بغیر انہیں دیکھ گئی۔ ناول ٹی وی ڈراموں کو ضرور انجوائے کرنا چاہیے، پر ناول پڑھ کر جب کتابیں بند کرو، ڈرامہ دیکھ کر جب ٹی وی آف کرو تو حقیقی دنیا میں فوراً واپس آ جاؤ۔ زندگی آنسوؤں اور مسکراہٹ کا امتزاج کا نام ہے۔ یہاں تمہیں کبھی ہنسنا پڑے گا تو کبھی رونا پڑے گا۔ وہ رکی تھی۔ جیسے امتحان میں سب کو اپنے ہی پیپر پر دھیان دینا ضروری ہوتا ہے، اگر کسی اور کا دیکھ کر لکھیں گے تو وہ چیٹنگ کہلائے گی نا۔
اسی طرح ہمیں اپنی زندگی پر فوکس کرنا چاہیے۔ کسی اور کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں خامیاں نکالیں گے تو یہ ہمارے رب سے چیٹنگ ہوگی، کیونکہ وہ سب سے بہترین اور برابر دیتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے ہیر، جس طرح تم نے ہوش سنبھالتے ہی اس کا نام سنا ہے، اسی طرح اس نے ہمیشہ سے اپنی ذات سے تمہیں چھوڑ کر دیکھا ہے۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں وہ فیصل یاد ہے نا؟ ان کی بات پر وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ساری بات جان کر اس کا منہ پھولا تھا۔ اور پھر تم کہتی ہو میرا بھتیجا تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھپھو میں پھر بھی کہوں گی انہیں محبت کرنا نہیں آتی۔ وہ اپنی بات پر قائم اپنے بازو سہلاتی ہوئی بولی۔ وہ ہنسی تھی۔ لگتا ہے میری بیوقوف سی بلکہ دیوانی سی بھتیجی کو یقین دلانے کے لیے میرے بھتیجے کو اپنے انداز سے ثابت کرنا ہوگی اپنی محبت۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ اس نے بلش ہوتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے حرم، افسوس کی بات ہے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ مارتی تعصب سے بولی تھی۔ پھپھو اب وہ ایسے تو نہ بولیں، میں صرف اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہنستا ہوا اپنے وال سنوار رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس کے دونوں بازوں پر تمہارے سخت جنگلی ہاتھوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ آلمنڈ لگایا ہے میں نے، کوئی ایسے پکڑتا ہے نازک سی جان کو۔ آئی ایم سوری پھپھو، وہ سب غیر ارادی طور پر ہوا۔ وہ دل سے شرمندہ تھا اپنی بے ساختہ حرکت پر۔ انہوں نے اسے گھر بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت چھت پہ کھڑے تھے، جبکہ اس کی آمد سے بے خبر نیچے بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ عورت ایسی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہے پاگل۔ اب کہ انہوں نے اس کے سر پر چپیٹ ماری تھی، وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ وہ عورت نہیں ہے پھپھو، اس کی بات پر فائزہ نے اسے گھورا تھا۔ ارے میرا مطلب وہ میرے بچپن کی بیوی ہے۔ اس کی جلدی سے بات پوری کرنے پر وہ ہنسی تھی۔ اور یہ بات ان 15-16 سالوں میں اسی نے مجھے رٹوائی ہے۔ تب تک تو اس کی زبان فراٹے بھرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ اب ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ فائزہ نے اس کے چہرے پر خوشگواری محسوس کرتے ہوئے سکون کا سانس لیا تھا۔ آپ کی بیوقوف بھتیجی کی ہر بات کو آخر میں بچپن کی بیوی ہوں، آخر کو آپ میرے بچپن کے شوہر ہیں۔ یا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے یا یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ اور تم نے ان سے اپنی بچپن کی بیوی کی ایک خواہش نہیں پوری کی کبھی؟ افسوس ہے تم پر ارم حسن، وہ اسے افسوس سے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ چاکلیٹ پھول۔ وہ اب کہ ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ تم سے تو اب اسے ایک پتے کی بھی امید نہیں۔ وہ بالکل نہیں ہنس رہی تھی اب، وہ زور سے ہنسا تھا۔ ساری زندگی اس کو ڈانٹتے ہوئے آئے ہو، پتہ بھی ہے وہ تمہارے بارے میں کیا سوچنے لگی ہے اب؟ یہ پوچھنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ کھڑوس سڑیل، جس نے بچپن کے شوہر ہونے کے ناطے کبھی اس کی اسائنمنٹ نہیں بنائی، کبھی اسے پیار سے نہیں دیکھا، کبھی اس کو راتوں کو کال نہیں کی، جس سے جج بن کر وہ صرف اس لیے گنہگار ثابت کر رہی ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی بچپن کی بیوی کو ایک پھول تو کیا ایک پتا بھی نہیں دیا۔ وہ مزے سے اپنے سنگین جرم گنوا رہا تھا، اور جسے محبت کرنا بالکل بھی نہیں آتی۔ وہ اس کی بات کو مکمل کرتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں ہاتھ چھت کی منڈیر پر رکھتا زوردار قہقہہ لگا گیا تھا۔ میں نے بھی جواباً اسے کہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت محسوس کر کے وہ نچلا لب دانتوں میں دباتا اسے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ میرا نکما بھتیجا میری دیوانی بھتیجی کو اب خود بتائے گا اسے محبت کرنا آتی ہے یا نہیں۔ اس نے قہقہہ لگایا۔ میں بتا دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پر سوچ لیں، پھر وہ نئی شکایت لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، پر اس کی آنکھوں سے چھلکتی جذبات سے بھرپور چمکتی شرارت محسوس کرتی وہ ہنستے ہوئے کان پکڑ گئی تھی۔ خبردار ارحم، کوئی الٹی سیدھ کی حرکت نہیں کرنا، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ مجھ سے زیادہ کون جان پائے گا؟ یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے وہ کتنی معصوم ہے پھپھو؟ اس نے سر دھا بھرتے اپنا کان چھڑوایا تھا۔ میں نے آج اسے باتوں سے جانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اسے تم سے روایتی شکایتیں ہیں۔ وہ تم سے اپنے شوہر ہونے کے ناطے وہی سب کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے جو آج کل صرف ایک دوسرے کے نام انگوٹھی پہن کر رہے ہیں۔ پر ارحم، وہ اس رشتے کی گہرائی سے بالکل ناواقف ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی بولی۔ پھپھو، اس کی یہی ناواقفیت آج تک کیسے کیسے میرا امتحان لیا ہے میں ہی تو جانتا ہوں۔
ان کی نظروں میں ارم حسن ایک کھڑوس سڑیل ہے تو پھپھو اتنے سالوں سے اس کا بچپن کا شوہر اسی کی محبت اور معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے اسی کی نظر میں برا بنتا آیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو بالوں کو جکڑتا ہوا بولا۔ فائزہ نے چونک کر اسے دیکھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ ارحم حسن جو ابھی صرف 8 سال کا ہوا تھا، اس کے دادا نے اس کا نکاح اس کی چچا زاد ہیر انعام سے کر دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ رشتہ کیا ہوتا ہے، پر سب سے وہ یہی سنتا آیا، ہیر انعام سے اس کا نکاح ہوا ہے اور وہ صرف اسی کی ہے۔ ارحم حسن قدرتی طور پر ہیر انعام کو اپنی زندگی کا حصہ مانتا چلا گیا تھا۔ 14-15 سال کا ہوا تو دوستوں نے اسے رشتے کے بارے میں بتایا۔ یہاں آ کر ارحم حسن کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اسے 7 سال چھوٹی، بالکل چھوٹی سی بچی، وہ بالغیت میں قدم رکھتا جوانی کی دہلیز کو چھو رہا تھا۔ وہ اب ہیر کو پہلے کی طرح اپنی گود میں نہیں بٹھا پاتا، پہلے کی طرح اس کے رونے پر اس کے آنسو نہیں پونچھتا، اس کا گال نہیں چوم پاتا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ 16-17 سال کا ہوا تو وہ 8-9 سال کی ہنوز معصوم سی بچی جو اپنا ہر دکھ اس سے شیئر کرتی آئی تھی، لیکن اب وہ بدلنے لگا تھا۔ کچھ غلط نہ ہو جانے کے خوف سے اسے اپنے پاس آنے پر بری طرح ڈانٹ دیتا، جھڑک دیتا۔ وہ 12-13 سال کی ہوئی تو زینیا نے اسے ارم کے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی۔ وہ بغیر محسوس طریقے سے اس کا مکمل ہاتھی ہوتا چلا گیا، لیکن ارحم حسن کو اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آتا تھا۔ وہ 20 سال کا ہوا تب وہ 12 سال کی بچی تھی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، پر وہ ڈھیٹ تھی۔ زینیا کی یہ بات اس کے کچے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، ارحم حسن صرف اسی کا ہے، وہ بچپن سے اس کا تھا، بڑے ہو کر بھی اسی کا رہے گا، ساری زندگی اسی کا رہے گا۔ وہ خود بخود اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ بچپن کا ساتھ تھا، نتیجہ کبھی ارحم نے اسے خاص رشتے کی کبھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ وقت تھوڑا اور گزرا اور گزرتا وقت ارحم حسن کے لیے مزید آزمائشیں لاتا ہے۔ وہ بڑی ہوتی گئی۔ جوانی، دلکشی، معصومیت اور خوبصورتی کا امتیاز، وہ سب سے بڑی طاقت ان کے درمیان موجود شرعی رشتے میں بندھی ہیر انعام ارحم حسن کے سامنے تھی۔ وہ کبھی بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے آ کر اس کا ضبط آزماتی، کبھی بے تکلفی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس پر یہ ستم کہ ہیر انعام اس رشتے کے تقاضوں سے اب تک ناجان تھی، جس کی بڑی وجہ خود ارحم حسن ہی تھا۔ اس نے کبھی اس کو اپنی قربت محسوس نہیں کروائی تھی۔ اس رات جب وہ ٹیسٹ پیپر کے لیے اس کے کمرے میں تھی، اس لمحے ارحم حسن نے زندگی میں پہلی بار ہیر ارحم کے چہرے پر اپنی قربت کے انوکھے رنگ دیکھے تھے۔ اس کا دل مزید شرارت پر آمادہ تھا، ہمیشہ کی طرح خود پر قابو پا گیا تھا۔ اسی وقت وہ اس کے پاس تھی، اس کے شوہر والی اہمیت نہ دینے پر لڑ رہی، اور وہ سوچ رہا تھا کتنی معصوم ہے یہ سب چیزیں، بدلے میں وہ جو مانگتی ہے وہ ارحم حسن کو خود منظور نہیں تھا۔ اس طرح وہ اپنے بچپن کے اس مقدس رشتے کی توہین کر جاتا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، اس رشتے میں بندھنے کے بعد بھی کرتا آیا تھا۔ شاید اسی دن جب فیصل، جو کہ فائزہ کے نند کا بیٹا تھا، جو کینیڈا میں رہتی تھی، جب پاکستان آیا تو ہیر پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پریشا کی سالگرہ کے دن بار بار اس کا سامنے آنا، اس سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، ارحم کی نظروں سے سب کچھ مخفی نہیں تھا۔ وہ فائزہ کا لحاظ کیے بڑی بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا، پر فیصل اتنا تاولا ہوا کہ اسی فنکشن میں اس نے ہیر سے شادی کرنے کی بات فائزہ کے سامنے رکھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہیر کا نکاح بچپن سے ہی ارحم سے ہو گیا ہے۔ ارحم، جو اسی سلسلے میں فائزہ سے بات کرنے ان کے کمرے میں آ رہا تھا، ان کی بات سن کر دروازے پر رکا۔ یہ صرف بچپن کا نکاح ہی تو ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ خود پر قابو کھوتا آگے بڑھا، درشکی سے اس کا گریباں تھام گیا۔ "شی از مائی وائف ڈیم اٹ، ہاؤ ڈو یو"، وہ میری بیوی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے وہ اس کے منہ پر مکہ مارتا، پیچھے سے فائزہ کے شوہر عاطف نے اسے سنبھالا۔ بات اسی کمرے میں ختم ہوگی۔ فیصل مارے خوف کے اگلے دن ہی ماں کے روکنے کے باوجود واپس کینیڈا چلا گیا تھا۔ اس نے اتنا انتظار بھی کچھ اس کے بچپن اور کچھ اس کی پڑھائی ختم ہونے کے لیے کیا تھا۔ اب ارحم حسن سے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کی وجہ سے
ہیر اس کا اور اس کی محبت سے بدگمان ہونا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ فواد جو کہ اس کے بچپن کا دوست تھا، وہ گھر سے چھپ کر نائمہ سے نکاح کر چکا تھا اور فواد ابھی یہ نکاح مخفی رکھنا چاہتا تھا، لیکن نائمہ نے رو رو کر اس سے مدد مانگی تھی۔ وہ فواد کو سمجھائی، بڑی سہولت سے ان دونوں کا مسئلہ حل کروا چکا تھا، پر اپنا الجھا بیٹھا تھا۔ ہیر کی فون کال کو فواد اور نائمہ نے دونوں نے ہی انجوائے کیا تھا، پر وہ اپنا غصہ قابو نہیں کر پایا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا عید میں ابھی 8-9 دن ہے، اب وہ گھر میں بات کرنے والا تھا۔ عید کی رات ہیر اس کے کمرے میں رخصتی ہوگی، زندگی میں تو وہ پہلے ہی شامل تھی۔ فائزہ کو اپنے بھتیجے پر فخر ہوا تھا، انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ پھوپھو، اس سے پہلے آپ کی دیوانی بھتیجی میرے ابا سے مجھے جوتے کھلوائے، آپ رخصتی کی بات کریں۔ اس کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ جلدی کیا ہے بھتیجے، وہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ ابھی بھی جلدی ہے پھوپھو، ایک تو آپ کی بھتیجی نے اتنے سال صرف بڑے ہونے میں لگائے ہیں۔ اس کی دہائی پر فائزہ کا قہقہ جاندار تھا۔ آپ بات کریں چچی امی اور چاچو سے۔ عید کی رات کو ہیر ارم حسن کے کمرے کو ہمیشہ کے لیے شرف بخشیں گی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، زیر لب انشاءاللہ بولتی وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اتنی جلدی ہے میرے بھتیجے کو؟ بالکل پھوپھو، اس سے پہلے کہ آپ کی بے وقوف بھتیجی مجھ پر کوئی اور جرم عائد کر دے، آپ بس آج ہی بات کریں سب سے۔ اس کی جلد بازی پر وہ ہنستی چلی گئی۔ اور یاد آیا، یہ پینو میڈم کیا فرما رہی تھی؟ تم معافیاں مانگ رہے تھے بھائی سے، شادی نہیں کر سکتا؟ ان کے پوچھنے پر وہ ایک بار پھر تپا، کل پینو بیگم کی گردن مروڑوں گا۔ اس نے سچ میں ہاتھوں سے گردن مروڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ صبح پینو نے اسے کمال صاحب کا پیغام دیا تو اسی وقت ان کے پاس گیا تھا۔ لو برخوردار، یہ اقبال صاحب کی بیٹی کا کارڈ آیا ہے۔ وہ اس کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی کا کارڈ رکھتے ہوئے بولے، ان کی بات کا مفہوم سمجھتے زور زور سے نفی میں سر ہلاتا انکار کرتا چلا گیا۔ شادی پنجاب میں تھی؟ نہیں پاپا، میں سیریسلی نہیں۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتا بولا، شادیوں میں جانے سے اس کی جان جاتی تھی یار، ان کے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں گئے تھے۔ مجھے معاف کر دے پاپا، لیکن شادی نو پاپا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسی وقت باہر کان لگائے کھڑی پینو کو زینیا نے ڈانٹ کر بھگایا تھا، نہیں پاپا نہیں، مجھے معاف کر دے، شادی میں نہیں کر سکتا۔ وہ آدھے ادھورے ورڈز کو جوائن کر کے ایک عقل مند خاتون نے دوسری عقل مند خاتون کو پوری فلم بنا کر سنا دی۔ اس کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، رات کا کیا سوچا ہے؟ بہت اچھا سوچا ہے، انشاءاللہ اپنی بچپن کی بیوی کی ساری شکایتیں دور کرنے والا ہوں۔ ان کی بات پر اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرے دلکشی سے کہا، آپ بس رات 12 بجے تک اسے لے آئیے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، ردا کی کب سے کال آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ وہ لجت سے انہیں گلے لگاتا یہ جا وہ جا، پھوپھو میں رہنے آئی تھی اور آپ مجھے واپس گھر لے آئیں۔ وہ خفا ہوتی ہوئی بولی، میری جان ردا اکیلی کیسے سوئے گی؟ اس کے فون پہ فون آ رہے ہیں، وہ 11 بجے اسے واپس لے آئی تھی، اب ان کا یہاں رہنے کا پروگرام تھا۔ عاطف انہیں ڈراپ کر کے چلا گیا۔ بچے اپنے چاچو کے ساتھ گھر میں ہی تھے۔ گھر آتے آتے 11:20 ہو گئے تھے۔ اتنی دیر کر دی پھوپھو؟ ردا نے اس کا ہاتھ تھامتی اسے اندر لے آئی تھی۔ بھابھی لوگ سو رہے ہیں کیا؟ انہوں نے گھر میں سناٹا دیکھ کر پوچھا۔ جی پھوپھو، اوپر آ جائیں، جلدی کریں، اپنی پرنسس کو بھی ریڈی کرنا ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ کون پرنسس؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، لیکن پھر بیڈ پر پڑے خوبصورت سے ڈریس کو دیکھ کر ایک لمحے کو رکی۔ پیور شفون کا رائل بلو کرتا جس کے چاروں طرف ریڈ اور کریم کلر کی خوبصورت سی امبرائڈری کی گئی تھی، کوہنیوں تک آتی شفون کی سلیوز جس میں استر نہ ہونے کے سبب وہ بالکل باریک سی معلوم ہو رہی تھی، پر کلائیوں میں ویسی ہی امبرائڈری تھی۔ کریم کلر کے اسٹریٹ ٹراؤزرز، سلیو کے جیسا ہی باریک شفون کا دوپٹہ جس کے چاروں طرف ریڈ اور کریم ہلکی سی امبرائڈری کی وجہ سے دوپٹے میں وزن پیدا ہوا تھا۔ پاس ہی گولڈن ہیل کے نازک سے سینڈل پڑے تھے۔ یہ سب پہن کر حیران ہو جانا، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ ردا نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھمائے۔ وہ بدکی، پاگل ہو کیا، میں کیوں پہنوں گی؟ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ پھوپھو آپ بڑی ہیں، میرے خیال سے آپ ہیر کے کپڑے چینج کر سکتی ہیں۔ ہیر کے سنجیدگی سے کہنے پر فائزہ نے سچ میں کپڑے تھامے تھے، لیکن پھوپھو خود جانا ہے یا میں آؤں؟ مجبوراً اسے کپڑے لے کر واش روم میں جانا پڑا۔
فائزہ نے اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے اچھا خاصا تیار کر گھڑی کی سوئیاں 11:55 بجا رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت اتنا تیار ہو کر کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ فراک گھٹنوں سے 2-4 انچ اونچی تھی۔ اس پر باریک شفون کے سلیوز، بوٹ گلا دوپٹہ فائزہ نے بالکل گلے کا پھندہ بنایا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ بے ساختہ نیچے کیا۔ کون دیکھ رہا ہے ابھی تمہیں؟ خبردار جس کو ہاتھ لگایا ہو تو۔ انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے پھر سے دوپٹہ سیٹ کیا۔ پھپھو اتنا ماڈرن ڈریس کون لایا؟ قسم سے امی دیکھیں گی تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس نے بے اختیار شفون سلیو سے نظر آتے بازوؤں کو دیکھا۔ ردا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ وہ تو نہیں پر شاید کوئی۔ ردا کے جملہ مکمل کرنے سے فائزہ نے اسے ٹوکا۔ نازک سی ہیل والے سینڈل، بالوں کو سیدھی مانگ کر کے کھلا چھوڑا تھا۔ کانوں میں وائٹ اور ریڈ نگینوں کے چھوٹے سے ٹاپس، ریڈ اور پنک امتیاز کی گہری لپسٹک اور آنکھیں، نشیلی آنکھیں، اس میں خمدار گہری پلکیں لائنر مسکارے سے سجی مزید قاتل لگتی۔ اسے اپنا دل دھڑکا گئی۔ وہ خود کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ پاس پڑا ان کا موبائل بجا۔ ہیر جلدی سے چھت پر آ جاؤ، پھپھو اور میں تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ردا سنو۔ ردا نے اسے سنے بغیر فون رکھ چکی تھی۔ اف، خود اسی گندے حلیے میں گھوم رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کس پارٹی کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ہیل کی وجہ سے ہولے ہولے قدم اٹھاتی وہ چھت کی طرف بڑھی۔ راستے میں ارم حسن کے کمرے کے دروازے پر نظر پڑتی تو اس کا دل سر پیٹ تھوڑا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے ایسے دیکھ لیا تو؟ اف نہیں، بھاگو ہیر۔ وہ تیزی سے اوپر بھاگ رہی تھی۔ آ گئی پھپھو، ہائے۔ ردا نے فائزہ کی پشت پر چہرہ رکھے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہی ہال سے آتی سیڑھیوں میں چھپ گئی تھیں۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا۔ اپنا دل سنبھال لینا میری جان۔ اس کا جاندار قہقہ دونوں کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اب میرا روح سڑیل بھتیجا تو گیا، یا تو ہوش ٹھکانے لگائے گا محترم ارم حسن کے، یا تو چاروں شانے چت ہوں گے۔ پھپھو، آپ نے ہیر کو نہیں دیکھا؟ ردا نے ان کی بات اچکی تھی۔ انہوں نے ان کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے میں خام خواہ اپنے شہزادے بھتیجے کو نکما سمجھ رہی تھی۔ وہ ہیر کا ڈریس دیکھ کر اش اش کر اٹھی تھی۔ ردا چھت پر قدم رکھتے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ پوری چھت چھوٹی چھوٹی فینسی لائٹیں سے جگمگا رہی تھی۔ درمیان میں رکھی میز پر خوبصورت پھولوں کا بوکے اور کچھ باکس رکھے تھے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے بڑھی تھی۔ میز کے پیچھے چھت کی دیوار پر ایک سنہری ربن لگا ہوا تھا جس پر خوبصورتی سے اس کا اور اپنا نام کسی کے نام سے جوڑ رکھا تھا، ہیر ارم حسن۔ وہ محبت سے آگے بڑھتی ٹیبل تک آئی۔ بالکل اچانک اس کے ناک سے گلابوں کی پھولوں کی خوشبو ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کسی کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو اور اس پر جذبات سے بھرپور بھاری دلکش لہجہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دی ڈے۔ وہ ایک دم پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منہ کھلا۔ ہاں، وہ وہی تھا، اس کا بچپن کا شوہر ارم حسن، بلیک ٹو پیس میں، ہاتھوں میں بکے لیے، ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے محبت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ہیر ارم حسن دونوں ہی محبت ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جہاں ارم حسن کی لبوں کی دلکش مسکان اور آنکھوں سے امنڈ آتے محبت کے جذبات ان کی انکہی داستان سناتے اس کو بے خود کر گئے تھے، وہیں ہیر ارم کو سرتا پیر اپنے لائے ہوئے لباس میں دیکھے اس کو خوبصورت سراپے اور حسین آنکھوں کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ اس مشرقی سے لباس میں کوئی ماڈرن سی ماڈل لگ رہی تھی۔ ارم کی محبت بھرے جذبات سے بھرپور نظروں کے ارتقاء سے ہیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک دم اپنے بازو میں سمٹے اسے کا رخ پھیرا تھا۔ ارم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں میں تھامے بوکے کو دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، پھر چل کر اس کے سامنے آیا اور نظریں کاڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر ہیر خود میں سمٹی جا رہی تھی اور اس کی یہ حرکت ارم کا دل مزید مان کرنے پر آمادہ تھی۔ آج تو تمہارا بچپن کا شوہر اپنی بچپن کی بیوی کے لیے اتنے سارے پھول لایا ہے، لوگ ہی نہیں۔ وہ اس کے من موہنے روپ کو اپنی آنکھوں میں سماتا بکے آگے کرتے ہوئے کہا۔
ہیر کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہوا تھا، اس کے ہونٹوں کی ساکھ میں خوبصورت مسکراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے بمشکل نگاہیں اٹھا کر اس کے ہاتھوں سے بکے لیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں کتنی منتیں کرنی پڑیں گی، اس نے شرارت بھرے لہجے پر۔ ہیر نے اپنی آنکھوں میں خفگی سموئے اسے دیکھا تھا۔ ایسے تو نہیں دیکھو یار، پہلے ہی خود کو نہ جانے کیسے سنبھالے ہوئے ہوں۔ اس کی بات پر ہیر نے فوراً سے پلکیں جھکائی تھیں۔ ان گرتی اٹھتی خمدار پلکوں میں کہیں ارم حسن کا دل اٹکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا آج اپنی بچپن کی بیوی کی بہت ساری شکایتوں میں سے کچھ شکایتیں تو ضرور کر دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بکے لے کر میز پہ رکھتا، اس کے آگے ایک لوز شیٹ لہرا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہیر نے حیرت سے اس کے ہاتھ سے وہ شیٹ پکڑی تھی۔ خود ہی دیکھ لو، وہ سر کو ہلکا سا خم دیے اپنی گردن جھکاتا بولا۔ اس نے ایک نظر شیٹ پر ڈالی، حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ تو اسائنمنٹ ہے، وہ بھی کل ہی ملا ہے ہمیں، اس نے آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ بالکل، تمہارے اس بار کا اسائنمنٹ تمہارے بچپن کے شوہر نے بنا دیا۔ کچھ تو فائدہ ہو تمہیں ایک عدد بچپن کا شوہر رکھنے پر، وہ کھلکھلائی تھی۔ ارم حسن اس کی ہنسی کو دل میں اتار رہا تھا، لیکن یہ تو کمپلیٹ نہیں، وہ شیٹ کو آگے پیچھے دیکھتی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ 20 منٹ میں ایک ہی پیراگراف لکھ سکتا تھا، ویسے بھی میرے پاس کل کا دن ہے نا، آرام سے کر لوں گا۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ پھر سے ہنسی تھی۔ وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ لو، اس نے آگے ایک چاکلیٹ لہرائی تھی۔ وہ ہنسی تھی، بس ایک۔ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتی وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی، میں نے سوچا ایک چاکلیٹ دینا زیادہ رومانٹک لگتا ہے۔ اس کی بات پر اس نے ہنسی شرمیلی مسکان میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ارم اس کے بغور دل فریب روپ کو دیکھ رہا تھا، پر میں خیال رکھنا چاہتا تھا کہ میری بچپن کی بیوی اتنے سالوں سے چاکلیٹ اور پھولوں کا انتظار کر رہی تھی، تو اس حساب سے مجھے پھولوں کا پورا باغ اور چاکلیٹس کی پوری فیکٹری لے کر آنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پورا ڈبہ تھماتا ہوا بولا، میں موٹی ہو جاؤں گی۔ وہ ڈبہ ٹیبل پر رکھتی اپنی جھپٹ مٹانے کو بولی، ساتھ ہی پرشوق گستاخ نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے غیر محسوس طریقے سے رخ پھیرا تھا۔ کب اس نے ارحم کا یہ روپ دیکھا تھا؟ مجھے میری بچپن کی بیوی پھر بھی اچھی لگے گی، وہ دونوں شانوں سے تھامتا اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہوا بولا۔ اس کے گھمگیر لہجے میں ہیر کی ہتھیلیاں بھگو گیا تھا، اب کہ اس کی پلکوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا، جیسے بچپن میں اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لاتا ہوا بولا، جھوٹ۔ وہ ایک دم اپنا چہرہ پیچھے کرتی ناراضگی سے بولی، آنکھوں میں اب واضح نمی تھی جسے محسوس کرتا ارحم تڑپا تھا۔ ہیر، اس نے ہنوز شانوں سے تھامے اسے اپنے قریب کرنا چاہا، بازو میں ہوتی درد سے بے اختیار اس کی سسکی ہیر کے ہونٹوں سے نکلی۔ ہیر نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری ہیر، اس نے محبت اور نرمی سے اس کے بازو سے لاغے اسے خود میں سمویا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہیر ارحم رو دی تھی، آپ بہت برے ہیں، کبھی اپنی بچپن کی بیوی ہونے کے ناطے اہمیت نہیں دی۔ وہ اس کے کوٹ کا کالر تھامتی اس سے شکایت کر رہی تھی، مانتا ہوں یار۔ وہ اسے محبت سے تھامے سارے الزامات قبول کر رہا تھا، ہر وقت ڈانٹتے تھے۔ وہ اس کا کوٹ کا کالر ہلکا سا کھینچ گیا، ڈرتا تھا وہ دھیما لہجہ، آپ ڈرتے ہیں نہیں ڈراتے ہیں، اس کے ڈر سے تو وہ بھوت بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوگا۔ وہ سوں کرتی بولی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ہیر، سچ بتاؤں تو ارحم حسن تم سے ڈر گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا، جو سر جھکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا، پھر بڑے آرام سے خود سے ہٹاتا پاس پڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہاں، سب کو ہی اپنی بیویاں ڈرونی لگتی ہیں، اور آپ کے ساتھ تو یہ ظلم بچپن سے ہوا تھا، وہ اب کے چڑھ کر بولی تھی۔ وہ زور سے ہنسا، اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامتا اس کا رخ اپنی طرف موڑتا۔ ہیر کا دل انوکھی لیے پر دھڑکا تھا، تمہاری اسی معصومیت سے ڈرتا تھا۔ گزرے 11-12 سالوں میں تم نے مجھے کتنا ڈرپایا تھا ہیر، اگر ابھی بتا دیا تو تم نیچے بھاگ جاؤ گی۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑکا تھا، اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا۔
اپنی گرفت سخت کر گیا، پھر جیب سے سفید نگوں کا خوبصورت سا بریسلٹ نکال کر اسے پہنانے لگا۔ تمہاری لاپرواہیاں کیسے کیسے میرا امتحان لے جاتی تھیں۔ تم مجھ پر اپنا حق سمجھتی، کسی بھی وقت میرے ایمان کو ہلانے کے لیے میرے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے گی، کچھ ایسا نہ ہو جائے تمہاری معصومیت کو ٹھیس آئے، بس اسی لیے۔ وہ اس کے اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہیر اسے دیکھ گئی۔ پچھلے 20 سالوں سے آج وہ اپنی بچپنی بیوی کو بتا رہا تھا وہ اس کا شوہر ہے، اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے، اپنی پرشوق نظروں سے آج وہ اسے باور کروا رہا تھا وہ اس کی بچپن کی بیوی ہے، اور وہ اتنے سالوں سے اس سے بدگمان ہوتی آ رہی تھی۔ وہ اس کی نسوانی عزت، اس کی معصومیت کو ٹھیس لگنے سے بچانے کے لیے اس کی نظر میں برا بنتا چلا آیا تھا۔ وہ محبت عقیدت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں اشک بار ہونے لگے۔ اپنی بچپن کی بیوی کے سارے الزام سر آنکھوں پر۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا بولا، پھر بڑی نرمی سے اس کے جھک کر باری باری اس کی آنکھوں کے عکس چومے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، پر ایک جان لیوا الزام نہیں برداشت کر پایا تھا ارحم حسن خود پر، اور پھپھو سے وعدہ کر کے آیا ہوں خود پر یہ الزام تو آج مٹا کر رہوں گا۔ اس کی بات پر ہیر نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ ارحم حسن کو محبت کرنا نہیں آتی۔ وہ اب کے اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی تھی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اتنی دیر سے اس کے بچپن کا شوہر اس پر اپنی محبتیں ہی نچھاور کرتا، اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ پلیز، انداز التجائیہ تھا۔ وہ کہکا لگا گیا، میں تمہیں محبت کرنا سکھاؤں گا، تم مجھے عشق کرنا سکھانا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ شرم سے آدھی ہوتی اس کے سینے پر سر رکھے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اچھا اوپر تو دیکھو ہیر، وہ اسے شانوں سے تھامتا ہوا کہہ رہا تھا، پر ہیر صاحبہ کو اب یقین آ گیا تھا، اور کامل یقین آیا تھا ارحم حسن کی محبت پر۔ اب وہ خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی ارحم حسن کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی، یہ جانے بغیر کہ ہیر ارحم کا ارحم حسن سے چھپ کر اس کے سینے میں پناہ لینا ارحم حسن کو پاگل کر رہا تھا۔ کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رانجھے صاحب، اب تک تو ہیر مان گئی ہوگی، فائزہ کی آواز پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ ہیر سپاٹ سے کھڑی ہوئی تھی اور دروازے سے اندر آئی تھی۔ ان کے پیچھے کیک پر بہت ساری موم بتیاں روشن کی تھی۔ ردا نے میری دیوانی بھتیجی کو یقین دلا دیا؟ وہ ہیر کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ پوچھ لیں خود ہی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا ہنسا تھا۔ ہاں تو بھتیجی، میرے نکمے بھتیجے کو محبت کرنا آتی ہے کہ نہیں؟ وہ تیزی سے چلتی اس کے شانوں میں سر چھپا گئی تھی۔ پھپھو، وہ ممنائی، سب کے کہکوں میں اس کی اپنی ہنسی بھی شامل تھی۔ چلو اب کیک کاٹو اب۔ ردا اسے کھینچتی ہوئی میز تک لائی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلا ٹکڑا وہ فائزہ کے منہ میں ڈالنے والی تھی۔ ارحم نے اسی کے ہاتھ سے اپنا منہ میں ڈال لیا۔ فائزہ نے اسے گھورا تھا۔ اب بچپن کی بیوی کو، اپنے بچپن کے شوہر کو سب سے پہلے کیک کھلانا چاہیے تھا نا؟ وہ کندھے اکچاتا ہوا بولا۔ ہیر بھائی نے کوئی گفٹ بھی دیا یا باتوں پر ہی ٹرخا دیا؟ ردا کی بات پر اس نے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ واہ بھتیجے، میں ایویں تمہیں نکما سمجھتی رہی۔ ان کی بات پر اس نے کہکا لگایا تھا۔ چلو جی، اب ہمیں تمہاری بچپن کی بیوی کو کم سے کم 7-8 دن تک مائیوں بٹھائیں گے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں اپنے گھر پر بٹھا دیتی ہوں تاکہ رخصتی تک کسی کی نظر نہ پڑے۔ ان کی بات پر جہاں ہیر کے چھکے چھوٹے تھے وہیں ارحم نے انہیں گھورا تھا۔ کس کا مائیوں پھپھو، کس کی رخصتی؟ وہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ زور سے ہنسا تھا۔ جناب نے نکاح تم سے کیا تھا تو رخصت بھی تمہیں کروا کر لائے گا نا؟ انہوں نے پیار سے وہ اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو دیکھ کر آنکھوں میں بسائے مسلسل ہنس رہا تھا۔ لیکن پھپھو، میں اتنے دن مائیوں بالکل نہیں بیٹھوں گی، مجھے بکرا لینے جانا ہے، اور پھر اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ سر جھٹکتی اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بولی تھی۔ لو دیکھ لو، میں تو سمجھی تھی یہ کہے گی اتنے دن ان کو دیکھے بغیر کیسے رہوں گی، اور یہاں بکرے کا خیال رکھنے کی فکریں پالی جا رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے آپ پر۔ ارحم کے کہکے پر وہ خفت زدہ ہوتی۔ حسب عادت ردا کو دھمکا جھکنے کو تھی جب فائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میاں، تمہاری بچپن کی بیوی بالکل ہی دیوانی ہے، وہ اسے خود سے لگاتی ارحم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بچپن کی بیوی کا بچپن کا شوہر ان کے عشق میں دیوانہ بننے کو دل و جان سے راضی ہے۔
وہ اسے دیکھتا ہوا سینے پر ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھکا تھا۔ ہیر حرم کا دل آج ارحم حسن کی محبتوں پر ایمان لے آیا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔